نہیں نہیں اس کو رہنے کھڑے کھڑے 2 منٹ تشریف رکھیں. بہت دیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات 10 بجے سے بیٹھے ہیں، 2 بج 1:30 بج چکے ہیں. تقریر نہیں کرنا مجھے، بس صرف شکریہ ادا کرنا ہے علماء کا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کثیر تعداد میں آج علماء تشریف فرما ہوئے. ہر سال ہم کسی نہ کسی باہر کے عالم کو بلاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سوچا جتنے ہمارے رکن الاسلام کے فارغ التحصیل خطباء ہیں، علماء ہیں، ان کی تقاریر آپ کو سنوائیں. تو مزہ نہیں آیا اس لیے کہ یہ تو بڑے بڑے مقرر ہیں اور ان کی تو 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، پھر لوگوں کو مزہ آتا ہے. ابھی انہوں نے 5 منٹ تقریر کی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا حصہ شامل کر لیا یہاں اور ایک برکت حاصل کر لی. برکت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے یہاں. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے، تمام دوست احباب تشریف لائے. اللہ ان کی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. ایک اللہ کے ولی کے عرس میں ہم حاضر ہیں اور اللہ کے ولیوں کی یہ کیا نام ہے نسبتیں ہیں. رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اور اس میں گرامی سے منسوب ہے یہ دارالعلوم، اور اسی کے آج حفاظ اور قراء یہاں فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. ان کو آج دستار عطا کی جائے گی. جو یہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں ان کو ہم 12 شعبان کو جو بڑا عرس ہوتا ہے صاحب کا مزار شریف پر، وہاں ہم سند دیتے ہیں. لیکن یہاں اس پروگرام کے اندر جو حفاظ اور قراء فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو سند دی جائے گی. یہ حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے اور حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے. ولی کی نشانی کیا ہے؟ یہ کہاں ادھر سارے جا رہے ہیں، تشریف رکھیں نا. تو تقریر شروع ہو رہی ہے، اٹھنا شروع کریں. بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں. یہ کس نے اٹھایا اس کو؟ تشریف رکھیں. میں دو لفظ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو. یہ میرے خیال میں سارے دستار بندی والے ہیں، بہت بے چین ہو رہے ہیں بیچارے. 10 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کی دستار بندی شروع ہو رہی ہے. آپ بس ایک بات میری سن لیں. حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے. اور اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر افضل کون لوگ ہیں؟ تمہارے لوگوں میں کون سب سے افضل لوگ ہیں؟ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. یہ اولیاء کی نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی. حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ پر یہ حدیث پوری کامل صادق آیا کرتی تھی کہ جو دیکھ لیا کرتا تھا اس کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا. اگر مسلمان ہوتا تھا تو ولی کامل بن جاتا تھا، عرفان اس کے دل میں آ جاتا تھا، اور اگر کافر ہوتا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا. مشہور تھا کہ جس گلی سے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نکل جاتے تھے وہاں سے ہندو بنیے اپنی دکانوں کو بند کر لیتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں بند کر رہو؟ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ پر نظر ڈالی کلمہ پڑھا دیا، نظر ڈالی کلمہ پڑھا دیا. ایک کوہرام مچ گیا ہندوستان کے اندر، کوہرام مچ گیا. حکومت کوئی مسلمانوں کی نہیں تھی، راجاؤں مہاراجاؤں کی حکومت تھی. اور راجہ کا جو مرشد ہوتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں مرشد ہوتا ہے، جس طرح ہندوؤں کے بھی مرشد ہوتا ہے جن کو گرو کہتے ہیں، وہ ناراض ہو گیا راجہ سے کہ راجہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ تمہاری حکومت ہے اور ایک مسلمان تم سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے اور تم نے ابھی تک شاہ رکن الدین کو پکڑا نہیں ہے. دیکھیے اللہ پھر کیسے مدد کرتا ہے. یعنی راجہ کہہ سکتا تھا یہ میری حکومت ہے، ابھی جا کے اس کو بند کرتا ہوں، رکن الدین کو کیوں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا مسلمان کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دشمن کے ذریعے جماعت دلواتا ہے. راجہ نے کہا گرو صاحب آپ ناراض نہ ہو، رکن الدین کا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے. اگر رکن الدین کسی کو بندوق دکھا کر مسلمان کرتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، وہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر مسلمان کرتا میں اس کا مقابلہ کرتا، وہ کسی کو تشدد کے ذریعے مسلمان کرتا میں اس کا مقابلہ کرتا. وہ تو صرف نظر ڈالتا ہے مسلمان کر دیتا ہے، وہ مسلمانوں کا روحانی پیشوا ہے. آپ ہمارے روحانی پیشوا ہیں. وہ نگاہ ڈال کر مسلمان کرتا، آپ نگاہ ڈال کر لوگوں کو کافر کر دیا.
میرا مقابلہ نہیں ہے اس سے، مقابلہ آپ کر رہے ہیں اس سے. اب وہ کیا مقابلہ کرتا ہے؟ حضرت شاہ رکن الدین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. تو یہ مقام ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا کہ ہم تو پڑھے کتنی محنت کرتے ہیں، جب ایک آدمی کو سمجھاتے ہیں پھر بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی بات. پتہ نہیں کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ بد عقیدہ ہیں، کتنے لوگ صحیح عقیدے پر نہیں ہیں. کوئی حضور کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے، کوئی اولیاء کرام کی توہین کر رہا ہے. کیا اس کا ایمان رہا ہے جو ان اللہ کے پیاروں کی توہین کرے گا؟ سمجھاتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن کیا شان تھی اللہ کے ولیوں کی، وہ تو زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، بس نگاہ ڈالتے تھے، دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں. حضرت شاہ رخ الدین کی شان کے اندر ایک شاعر تھے، انہوں نے یہ شعر بیان کیا: تیری نگاہ سے پتھر کے دل پگھل جائیں، اور جو آنکھ اٹھائے تو شام و سحر بدل جائیں. دل کے اندر کفر کا اندھیرا ہو، دل کے اندر عصیاں کا اندھیرا ہو، لیکن جب شاہ رخ الدین کی نظر پڑتی تھی تو ایمان کا نور طلوع ہو جاتا تھا، عصیاں کا اندھیرا دور ہو جاتا تھا، اور طاعت کی صبح طلوع ہو جایا کرتے تھے. تو یہ شان تھی حضرت شاہ رخ الدین کی. اور آج الحمدللہ یہ فیض ہے رکن الاسلام جامع مجددیہ حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہو کے گئے ہیں، حفاظ فارغ ہو کے گئے ہیں، قرہ فارغ ہو کے گئے ہیں، اور سے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے. میں حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ حمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دورے پر گیا، یورپ کے دورے کے اوپر. میں حیران رہ گیا، جس جگہ جس ملک کے اندر، جرمنی کیا، فرانس کیا، بیلجیم کیا، یو کے کیا، جس جگہ پر کیا، الحمدللہ وہاں رکن الاسلام کے طلبہ دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ فیض ہے حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا. اب آپ دیکھیے اتنی چھوٹی سی جگہ پر یہ چھوٹا سا دارالعلوم، اس سے بڑے بڑے دارالعلوم پاکستان کے اندر موجود ہیں، کو کئی مربعوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی سند بھی منظور نہیں ہے. جامع ازہر کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر اگر منظور ہے تو اس چھوٹے سے مدرسے کی سند وہاں الحمدللہ یہاں کے طلبہ الحمدللہ جاتے ہیں، اس سند کے اوپر داخلہ لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور ازہری بن جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، ازہری بننا بہت بڑا اعزاز ہے. یہ پوچھیے عرب والوں سے، پوچھیے دنیا والوں سے کہ اس کیا نام ہے جامع ازہر کی سند کو کیا اہمیت حاصل ہے. عرب کے اندر کوئی ازہری ہو تو لوگ کھڑے ہو جاتے. ہم جب جامع ازہر میں پڑھا کرتے تھے، بس میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، تو اگر ان کو پتا ہوتا تھا کہ جامع ازہر کا پڑھنے والا، سیٹ چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے کہ نہیں آپ جامع ازہر کے پڑھنے والے. پوری دنیا کے اندر جامع ازہر کا مقام اور مرتبہ الحمدللہ یہاں کے طلبہ فارغ ہو کے جانے ہیں. کراچی کے اندر بھی شاخ قائم ہو گئی ہے اس کی، وہاں بھی الحمدللہ جامع ازہر کی تعلیم دی جا رہی ہے، عربی کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب تو بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ صاحب ہم عالم بن جاتے ہیں لیکن عربی ہمیں بولنی نہیں آتی ہے. الحمدللہ یہاں ہمارے عزیر صاحب جو ہیں ان کو سکھا رہے ہیں، عربی بولنا سکھا رہے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے. اس دفعہ تو یہ بڑے بڑے مشائخ کو لے کے گئے ہیں. پاکستان کے جو بڑے مشائخ ہیں ان کے بچے تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن خود مشائخ بھی الحمدللہ ایک دورہ کر کے آئے. ابھی جامع ازہر کے تقریباً ہفتے ڈیڑھ ہفتے کا دورہ کر کے آئے، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے، وہاں کے سند ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں. تو اللہ کے شکر الحمدللہ دارالعلوم کا فیض، حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، حضرت شاہ مفتی محمد محمود علوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض الحمدللہ رکن الاسلام کے ذریعے جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا یہ فیض. آپ بترات بھی اپنے بچوں کو یہاں داخل کرائیے. بالخصوص یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، کم سے کم ان کا فرض بنتا ہے کہ دریا بہ رہا ہے اور آپ محروم ہیں اس سے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کسی کے گھر کے سامنے دریا ہو اور وہ پیاسا رہے. یہ آپ کے سامنے دریا بہ رہا ہے، آپ کے گھر کے سامنے، اس سے فیض اٹھائیے. یہاں اپنے بچوں کو داخل کیجیے. الحمدللہ دونوں تعلیم دی جا رہی ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے، عصری تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور کیا نام ہے قدیم تعلیم بھی ہو رہی ہے. ہماری دینی تعلیم بھی الحمدللہ ہو رہی ہے، اور پھر جامع ازہر کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. یہاں تعلیم دلائیے اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو یہاں داخل کرائیے تاکہ صحیح معنوں کے اندر اس دور کے تقاضے کے مطابق آپ کا عالم بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ ہو. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے، اور حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس رکن الاسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے.